ان سب کو میں جانتا ہوں، یہ میرے ان سب کو میں جانتا ہوں جی جی روزانہ ہوتی رہتی ہے، بس کرو علی تمہارا ہو گیا، روزانہ ہوتی رہتی ہے، روزانہ ہر ایک سے ہم نے ان کو کہا ہے بسم اللہ آپ لکھتے ہیں کامن نکات دیکھیں ایک آپ چپ کرے تو جواب تو دے دیں، وہی نہیں بیٹھا ہوا آپ کراس کوشچنز کر رہے ہیں جی آپ نے کیا بشر جواب فضل الرحمان خبر ہے وہ فضل الرحمان میرا ماموزاد بھائی بھی ہے، چچازاد بھائی بھی ہے، خالوزاد بھائی بھی ہے، لوگوں کی وہ ہوتی ہیں۔ فضل الرحمان کم سے کم فسطائیت کے قوتوں کا سپورٹ نہیں کرے گا۔ جب آپ ہمت کریں گے میں آپ یہ لاہور والا یہ تھوڑا سا ابھار پیدا ہوگا تو آئے گا انشاءاللہ۔ 3 سوال He knows how to swim. لاسٹ سوال He knows how to swim in troubled water. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا آپ کو نہیں بتاؤ۔ ایک منٹ جی ایک منٹ سیاسی پارٹیاں ہی سامنے آئی، کبھی نواز شریف سامنے آیا، کبھی عمران خان نے کندھا دیا، کبھی کسی اور سیاسی پارٹی نے کندھا دیا۔ بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں نہیں نکلیں گی لوگ کیسے باہر آ کے اپنی جانیں دینا شروع کریں؟ آپ دیکھیں ہم جس ملک میں بڑی مشکل سے سیاست کر رہے ہیں اس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے۔ اب جرنلسٹ ہیں، اب سب سنیں، اب سب جرنلسٹ ہیں۔ معین قریشی کس ضلع کا رہنے والا تھا؟ نہیں، جو پرائم منسٹر بنا تھا۔ شناختی کارڈ کس ضلع کا تھا؟ 25 کروڑ انسانوں سے کہا گیا یہ تمہارا وزیر اعظم ہے، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ملک ہے؟ اس طرح چلے گا ملک؟ جی اس کو جس دن لایا گیا اور جس دن کہا گیا کہ بھاگو سیدھا بھاگا، یہ کوئی ملک ہے؟ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، یہ کیا مذاق بنایا یار؟ جب منظور جب معین قریشی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو اٹک میں ان کے خلاف الیکشن لڑنے گیا تو انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس میں لکھا تھا مستقل پتہ پارلیمنٹ ہاؤس اور عارضی پتہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس۔ جی وہ جو بات جو آپ نے چھوڑی تھی مکمل کر کے منیمم ایجنڈا، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ اکٹھا کر سکتے ہیں آئین کی بحالی کے لیے، وہ 1 2 3 4 کیا پوائنٹس ہیں؟ میں یہی کہا کہ آئین بالادست ہوگا، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ساری پالیسیاں وہیں سے اوریجنیٹ ہوں گی، افواج پاکستان اور سرکاری ملازمین کو سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ آئین جس طرح دنیا کی افواج کرتی ہیں اس طرح ہماری فوج کو کرنا پڑے گا، جس طرح دنیا کی ایجنسیاں کنٹرول ہوتی ہیں اس طرح ہماری اس کو کرنا پڑے گا۔ پاکستان بہترین ملک ہے، محنتی لوگوں انسانوں کا ملک ہے، وسائل سے پر ملک ہے، دنیا فوراً 10 نہیں 20 سال میں بہت بڑے بہترین ملک بن جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ایسے، نہیں کہاں سے یہ یار لوگ بسم اللہ۔ ایک منٹ لاہور کی گلیوں میں بھی آپ گئے ہیں، کیسا رسپانس ملا لاہور سے؟ میری گاڑی میں وہ لاؤڈ اسپیکر ہے، وہ ابھی یالک کا وہ لگا رہتا تھا۔ جیسے دستور میں نے جس گلی سے بھی میں گیا میں نے لوگوں کے آنکھوں میں روشنی دیکھی، اس غدل کو سننے ہر غریب آدمی کے منہ میں میں نے بالکل ہنسی دیکھی، آنکھوں میں روشنی دیکھی۔ یہ بتائیے گا رانا ثناء اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اپوزیشن نہیں آ رہی ہے، آپ لاہور آئے ہیں، نواز شریف آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں، آپ نے جمہوری جدوجہد بھی کی ہے، یہ بتائیں کوئی بیک ڈور چینل کوئی رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے علاوہ اور معاملات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے؟ بات چیت ہوگی لیکن آپ کو ہم نہیں بتائیں گے، آپ کو ہم نہیں بتائیں گے، ہم مہمان تھے، اگر کوئی ہم مہمان تھے، اگر کوئی ٹیلی فون کر دیتا کہ آپ مہمان ہیں آئیں پہلی چائے پی لیں ہم چلے جاتے۔ مریم صاحبہ کی کارکردگی کیسی نظر آئی آپ کو لاہور؟ بی بی مریم تو بہت بڑی وہ تھی، بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم نواز شریف بھی اچھی ہے۔ میرا نام نمسکار،
हमारे और सवालात हैं लेकिन मुझे लगता है कि मुलाकात नहीं होगा बड़ी मेहरबानी। आपने क्या कहा? मेरा नाम तरहब असगर है, मैं बीबीसी के लिए काम करती हूँ। नाम क्या? तरहब तेरे हैं भी सरहद तरहब असगर आगे क्या लिखा? वो असगर। आपने कराची में कल देखा लोग निकले थे, किसी के पास बंदूक थी, किसी के हाथ में पिस्तौल था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में चाकू था। कराची में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे दोस्तों की हुकूमत नहीं है, आम आवाम निकला, हजारों मोटरसाइकिलें। ये दुनिया इंसान को हक देती है, दुनिया का हर मुल्क। यहाँ अब बच्चों को गोलियां मारेंगे तो कौन निकलेगा? हाँ, तो क्या प्लान क्या है? प्लान ये है जहाँ हम कर सकते हैं हम वहाँ जुलूस निकालेंगे, बड़े बड़े जुलूस, खालियाँ झंडियाँ होंगी, जलसे होंगे जहाँ हम कर सकते हैं। ऐसे इलाके हैं जहाँ हम कर सकते हैं। तो यानी कि ये ना करें जी लाहौर में मुझे ड्यूटी दे दें, लाहौर को मैं बंद कराऊंगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा दुकानदार से, क्या तू इस हुकूमत से खुश है? क्या यह हुकूमत ईमानदारों की हुकूमत है? क्या इमरान और हमारे जो बच्चों के साथ जातियाँ नहीं हो रही पुलिस के जरिए? कुछ मत करो, न किसी को मुर्दाबाद करो, न किसी को पत्थर मारो, उस दिन घर से मत निकलो, बस तेरी रेवड़ियों की दुकान बंद रहे। यानी कि प्रोटेस्ट है, इसका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है। प्रोटेस्ट ये उबार पैदा होता है, इस तरह उबार होता है। यानी इमरान वैसे भी नहीं कि द ओनली प्रॉब्लम इज इमरान खान की रिहाई, सारे मुल्क की शिकायत। आपने कराची में कल देखा लोग निकले थे, किसी के पास बंदूक थी, किसी के हाथ में पिस्तौल था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में चाकू था। कराची में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे दोस्तों की हुकूमत नहीं है, आम आवाम निकला, हजारों मोटरसाइकिलें। ये दुनिया इंसान को हक देती है, दुनिया का हर मुल्क। यहाँ अब बच्चों को गोलियां मारेंगे तो कौन निकलेगा? हाँ, तो क्या प्लान क्या है? प्लान ये है जहाँ हम कर सकते हैं हम वहाँ जुलूस निकालेंगे, बड़े बड़े जुलूस, खालियाँ झंडियाँ होंगी, जलसे होंगे जहाँ हम कर सकते हैं। ऐसे इलाके हैं जहाँ हम कर सकते हैं। तो यानी कि ये ना करें जी लाहौर में मुझे ड्यूटी दे दें, लाहौर को मैं बंद कराऊंगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा दुकानदार से, क्या तू इस हुकूमत से खुश है? क्या यह हुकूमत ईमानदारों की हुकूमत है? क्या इमरान और हमारे जो बच्चों के साथ जातियाँ नहीं हो रही पुलिस के जरिए? कुछ मत करो, न किसी को मुर्दाबाद करो, न किसी को पत्थर मारो, उस दिन घर से मत निकलो, बस तेरी रेवड़ियों की दुकान बंद रहे। यानी कि प्रोटेस्ट है, इसका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है। प्रोटेस्ट